السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ماجد رشید۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پوائنٹ ٹو پوائنٹ بائی ماجد۔ ناظرین، بہت دن ہو گئے ولاگ اپلوڈ نہیں کیا، تو انشاءاللہ آج 2 ولاگ اپلوڈ کیے جائیں گے، جو کہ ایک ٹاپک ہوگا روس اور یوکرین کی جنگ، تو دوسرا ٹاپک یہ ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو حال ہی میں ایک ریلیف پیکج دیا ہے، اس کے بارے میں اس میں بات کریں گے۔ ناظرین، آج ہم پہلے جو بات کریں گے وہ ہے روس اور یوکرین کی جنگ۔ ناظرین، اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے ہمیں جو جغرافیائی حدود ہیں ان کا پتہ لگا لینا چاہیے۔ روس اور یوکرین یہ دونوں ہمسایہ ممالک ہیں۔ روس اور یوکرین کی ایک سرحد آپس میں ملتی ہے، تو دوسری جانب یوکرین کی جو دوسری سرحد ہے وہ یورپی ممالک سے ملتی ہے۔ امریکہ کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ یوکرین امریکہ کی جو نیٹو ہے اس کا حصہ بن جائے، اور یوکرینی صدر بھی گزشتہ چند سالوں سے یہ بات کر رہے تھے کہ یوکرین نیٹو کا حصہ بن سکتا ہے۔ روس اور یوکرین کی جو کشیدگی ہے اس کی بھی اصل وجہ یہی ہے۔ روس یہ چاہتا ہے کہ یوکرین اپنی آزاد حیثیت میں ہی رہے، وہ نیٹو کو جوائن نہ کرے، تو دوسری جانب یوکرینی صدر اس بات پر بضد تھے کہ وہ نیٹو کا حصہ بنے گا۔ اسی بات کو لے کر دونوں ملکوں کی افواج ایک دوسرے پر گاہے بگاہے حملے کرتی رہیں۔ بعض اوقات یوکرین روس پر حملہ کر دیتا اور روس یوکرین پر حملہ کر دیتا، لیکن یہ جھڑپیں تھوڑے وقفے بعد ہوتی رہیں۔ حالیہ ہی دنوں میں یوکرینی صدر نے پھر سے اس ضد کو اپنایا اور یوکرین کو نیٹو کا حصہ بنانے کی بھرپور کوشش کی، جس پر روسی صدر نے اپنی افواج کو حکم دیا حملہ کر دیا جائے اور اس کی آزاد حیثیت کو بھی ختم کر دیا جائے، اور اب یہ ان دونوں ممالک کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ روس یوکرین پر بھرپور طریقے سے حملہ کر چکا ہے، تو دوسری جانب یوکرین کے باشندے بھی کسی سے کم نظر نہیں آ رہے، وہ بھی روسی جارحیت کا بھرپور مقابلہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یوکرینی صدر نے جب اپنی قوم سے خطاب کیا تو وہ یہ بتاتے ہوئے ابدیدہ ہو گئے کہ ہم جس نیٹو کا حصہ بننا چاہ رہے تھے وہ نیٹو ہمارا ساتھ نہیں دے رہا۔ یوکرینی صدر کہہ رہا ہے کہ ہمیں امریکہ کا ساتھ چاہیے تھا، لیکن امریکہ اب ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، وہ ایک بے وفا دوست ہے۔ اس ساری صورتحال میں امریکی صدر نے یوکرینی صدر کو فون کیا کہ آپ کے لیے ہم جہاز بھیج رہے ہیں، آپ اس جہاز میں بیٹھیے اور امریکہ آ جائیے، لیکن یوکرینی صدر نے کہا کہ میں اس ملک کے لیے اپنی جان تو دے سکتا ہوں، لیکن میں اس ملک کو چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ میرے لیے جہاز نہیں بلکہ اسلحہ بھیجیے، کیونکہ میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو دوسری جانب روسی صدر نے بھی اقوام متحدہ کو یہ دھمکی دی ہے کہ جس ملک نے بھی یوکرین کا ساتھ دینے کی کوشش کی، ہم اس کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ نیٹو کے تمام ممالک میں سے صرف ایک جرمنی نے یوکرین کا ہاتھ تھاما اور اس کو اسلحہ دینے کا اعلان کیا، جن میں بہت سارے جنگی طیارے اور میزائل ٹیکنالوجی شامل ہے۔ اس ساری صورتحال میں جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ ممالک کس فریق کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ یوکرین کا ساتھ دے رہے ہیں یا روس کا؟ ناظرین، دنیا میں اس وقت ایسے ممالک بھی موجود ہیں جنہوں نے اس جنگ کی ابھی تک مذمت نہیں کی۔ ان میں جو سر فہرست ہے وہ چین اور پاکستان ہے۔ ناظرین، چین اور پاکستان دو ایسے ملک ہیں جن کی دوستی کی مثالیں دنیا بھر میں دی جاتی ہیں۔ اب اقوام متحدہ یہ دیکھ رہی ہے
کہ چین اور پاکستان کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ان دونوں میں سے کسی ایک فریق کا ساتھ دیں گے یا وہ پاکستان اور چین نیوٹرل رہیں گے۔ ناظرین، چین اور پاکستان جب بھی کسی کا ساتھ دیں گے تو دونوں اکٹھے دیں گے۔ اگر روس کا ساتھ دیں گے تو اکٹھے ہی دیں گے، کیونکہ چین اور امریکہ کی پہلے ہی بہت لگ بازی چل رہی ہے، کیونکہ امریکہ کو یہ خطرہ ہے کہ آنے والے دور میں چین ہی کہیں سپر پاور نہ بن جائے۔ چین ان دونوں ممالک میں سے کسی کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ زیادہ تر جو اپنا فوکس ہے وہ اپنی معیشت پہ رکھنا چاہ رہا ہے، وہ عالمی مارکیٹ میں اپنی ایک پہچان بنانا چاہ رہا ہے جس کے بلبوتے پہ وہ سپر پاور بنے گا۔ ناظرین، اگر اب روس اور یوکرین کی جنگ کی بات کی جائے تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کچھ مذاکرات ہو جائیں، کیونکہ BBC کی رپورٹ کے مطابق یہ حملے روز بروز کم ہوتے جا رہے ہیں۔ پچھلے 2 دنوں میں دیکھا کہ حملوں کی رفتار میں تیزی آ چکی ہے، لیکن اب جو کل کی رپورٹ ہے BBC کی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حملے روز بروز کم کر دیے جائیں اور یہ مذاکرات کی ٹیبل پر تمام معاملات حل ہو جائیں، لیکن فی الحال دونوں ملکوں کی جنگ جاری ہے، ایک دوسرے پر حملے وہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تمام ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ شکریہ۔